اسی لیے حکم ہے نا شریعت کا کہ غیر محرم عورت سے یا اجنبی عورت سے بات نہ کرے، تخلیے میں اس کے ساتھ علیحدہ نہ بیٹھیں، کوئی بات مجبوری کرنی ہو تو بالکل یعنی دو ٹوک اور کڑک کر کے بات کریں تاکہ اس کو کوئی ذہن میں لالچ نہ ہو بات سے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑے فتنے جو ہے نا یاد رکھیں دو ہیں، ایک دولت ہے ایک عورت ہے، لیکن یہ دولت جو ہے نا بعض اوقات کسی بزرگوں پہ پیروں پہ اللہ والوں پہ اثر نہیں کرتی، لیکن عورت ان کو بھی تباہ کر دیتی۔ یعنی عورت ایک ایسا فتنہ ہے کہ جہاں دولت بھی کام نہ آئے وہاں عورت کا فتنہ جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ اپنا جادو چلا لیتا ہے۔ تو ایک تو دماغ میں یہ رکھا کریں کہ خدا نہ کرے میں نے اگر یہ گناہ کیا تو سب سے بڑی گواہ تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا جس زمین پہ میں گناہ کر رہا ہوں قیامت میں یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ فرض آپ نے یہاں پڑھے ہیں تو سنت یہاں پڑھیں، جگہ بدل دیں تاکہ قیامت میں زیادہ سے زیادہ زمین تمہاری سجدوں کی گواہی دے۔ تو اسی طرح گناہ کے لیے بھی وہ جگہ گواہی دے گی۔ یہ دو گواہ تو تمہارے پکے ہو گئے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، زمین بھی گواہ ہے، اور تیسری گواہی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن پھر ہم اس کے اعضاء کو گواہی کے لیے مجبور کریں گے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ حکم دیں گے ان کے منہ پہ مہر لگا دو اور آپ کو حکم دیں گے بات کرو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اول من یشہد یوم القیامت الفخذ، قیامت والے دن سب سے پہلے گواہی جو ہے یہ جگہ جو ہے یہ دے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، تمہاری جنت کا ضامن محمد مصطفیٰ ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کو کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ما بین اللحیین و ما بین الفخذین، جو تمہارے دو جبڑوں کے اندر ہے اس کی بھی ضمانت دے دو، اور جو تو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے شرمگاہ اس کی بھی ضمانت دے دو، میں جنت کا ضامن۔ اب جناب یہ ہے کہ جب آدمی کے اعضاء بھی گواہی دیں، وہ زمین بھی گواہی دے، فرشتے لکھنے والے بھی گواہی دیں، پھر بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی لیے جب عزیز مصر کی بیوی نے ڈورے ڈالے، یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے وہ مادہ ہی نہیں رکھا گناہ والا، جیسے فرشتوں کے اندر وہ مادہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی معیت اور اللہ کا خصوصی ان پہ پہرا ہوتا ہے، ورنہ ایمان سے کہیں نا ٹھنڈے دل سے سوچیں، ایسے کہ ایسا حال ہو کہ ایک ملک کی ملکہ ہو خود تمہیں دعوت دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا دعوت دینے کے بعد آدمی اس وقت اللہ سے ڈر جائے تو اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ 3 آدمی بارش میں بیٹھے تھے، غار میں گھس گئے، اللہ کی شان ہے کہ
لینڈ سلائڈنگ جو ہوئی ہے تو غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے مرنا ہے اور کہاں اس چٹان کو کون ہٹائے گا. بہرحال زور لگا دیا. اس کو نے کہا بھائی یہ نہیں ہٹتی. اب ایک حل ہے کہ اگر تم نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے نا، کوئی نیک کام کیا، اس کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگو. تو بہرحال سب نے دعائیں مانگی. ایک نے کہا کہ یا اللہ، آپ علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میرے چاچے کی ایک لڑکی تھی جو اپنے وقت کی مایہ ناز حسن کی مالک تھی. میں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح وہ میرے قریب آئے، میری بات مان لے، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا دیا. میں نے اس کو پیسے کی، دولت کی، دنیا کی سب پیشکش کی. اس نے کہا کہ اگر میرے والدین تیرے رشتے میں راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ سے گناہ کی کوئی امید نہ رکھو. یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. رات کو دروازہ کھٹکا، میری نیند کھلی. میں دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے لیے میں دیوانہ تھا، پاگل ہو چکا تھا، میرے دروازے پہ کھڑی. میں نے جلدی جلدی راستہ دیا تھا کہ لوگ کوئی آ نہ جائیں. اس نے کہا کہ دیکھو، میرے والد اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہیں اور ان کے علاج کے لیے مجھے 200 درہم کی ضرورت ہے. میں مجبور ہو کے تیرے دروازے پہ آئی ہوں، مجھے 200 درہم دے دو، جو چاہتے ہو کر لو. اور اس نے کہا کہ دیکھو، میرے باپ کی موت و حیات کی بات، مجھے 200 درہم دے دو، جو مرضی آئے کر. اور کہتے ہیں میں تو اسی انتظار میں تھا، سال گزر گیا تھا. میں کمرے میں لے گیا، بستر پہ اس کو لٹایا. میں نے کہا کپڑے شپڑے اتارو، اسے اتار دیا. میں نے اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی طرف آ کے بیٹھا اور اس کی ٹانگیں اٹھائیں. وہ رو. میں نے کہا تم نے پیسے دیے، میں نے زبردستی کی ہے تم سے، اب رونا کس بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات سنو، خدا کی قسم ہے میرے اس بدن کو کسی نے نہیں دیکھا، خدا کے لیے تم میری یہ انگوٹھی جو ہے نہ توڑو. مجھے اللہ کی زندگی میں پیسہ دیا، تیرے پیسے واپس کر دوں گی. کہتے اس کے رونے پہ مجھے ترس آیا. میں اٹھ کے چارپائی سے نیچے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پیسے بھی تمہارے، کپڑے پہن لو اور جاؤ. یا اللہ، اگر یہ گناہ میں نے اس وقت تجھ سے ڈر کے چھوڑا تھا تو مہربانی کر ہمارا رستہ کھول دے. رستہ کھول گیا. تو اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے. تو اب دیکھیں کہ یہ اعمال صالحہ کی برکت تھی نا کہ بادشاہی محل کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں کہ حضرت یوسف ہاتھ لگا دے گا، دروازے کھلتے گئے. اچھا، یہ برہان ربی جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ نبوت کا مقام ہے کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اچھا، اس واقعے میں کتنے گواہ ہیں یاد رکھو. ایک گواہ تو امرات العزیز ہے نا. دوسرا گواہ کون ہے؟ اس کا خامن. تیسرا گواہ کون ہے؟ وہ بچہ. سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. وہ تو سب کہتے ہیں کہ یوسف بری ہے، تو یوسف پہ تہمت لگانے کا کیا معنی؟ بھئی امرات العزیز یعنی عزیز نے بھی یہی کہا یوسف آغزنہا، اس سے منہ پھیر رہی بدبخت، اس نے گناہ کیا ہے. استغفری لذنبک،
تم اللہ سے معافی مانگو، تم نے گناہ کیا، یوسف نے نہیں کیا۔ تو اب عورت کا خاوند صفائی دے رہا ہے، شاہد شاہد من اہلہا، بچہ گواہی دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، سو برائی کو کہتے ہیں، فحشا بڑی گناہ جیسے زنا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے برائی کو بھی اور گناہ کو بھی یوسف سے پھیر دیا۔ معلوم ہوا کہ گناہ آ رہا تھا، برائی آ رہی تھی، یوسف نہیں جا رہے تھے، ورنہ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو پھیر دیا۔ بات سمجھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ کذالک نصرف، ہم نے یوسف کو فرمایا نا نصرف عنہ السوء والفحشاء، اور کیوں پھیر دیا؟ انہو کان من عبادنا المخلصین، وہ میرے منتخب بندوں میں ہے۔ اور یاد رکھو اس کے بعد ایک گواہی لعین شیطان کی بھی موجود ہے قرآن میں، جب اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے بندے مخلص چنے ہوئے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ابلیس زور لگا لو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بدبخت جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلتا، کسی شکل میں بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہیں، اور امرأۃ العزیز اور زنان مصر اور سب گواہیوں کے بعد اللہ نے پھر ان کو ایسا مقام دیا، زندگی باقی تو بات انشاءاللہ باقی۔